صدیوں پہلے کی بات ہے۔ مسلمان مجاہدوں اور روم کے شہنشاہ قیصر ارمانوس کی فوجوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کے لشکر کا سردار الپ ارسلان سلجوقی اور رومی فوج کا سپہ سالار خود قیصر ارمانوس تھا۔ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے قیصر ارمانوس کو پکا یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو ایسی شکست دے گا کہ وہ پھر کبھی سنبھالا نہ لے سکیں گے۔ لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو ہمیشہ کی طرح اللہ پاک نے مسلمانوں پر رحمت فرمائی۔ رومی سپاہی لڑائی کے میدان سے بھاگنے لگے اور مسلمان مجاہد انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ سلطان الپ ارسلان کی طرح رومی شہنشاہ بھی بہت بہادر تھا۔ اپنی فوج کے پاؤں اکھڑتے دیکھ کر بھی وہ بہت بہادری سے لڑتا رہا، لیکن چونکہ وہ حق پر نہ تھا اس لیے اس کی ہمت اور بہادری اس کے کچھ کام نہ آئی۔ ایک مسلمان مجاہد اسے گرفتار کر کے اپنے سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان الپ ارسلان نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے رومی شہنشاہ کو صلح کا پیغام بھیجا تھا اور اس سے کہا تھا کہ خدا کی مخلوق کا ناحق خون بہانے سے کوئی فائدہ نہیں، تمہیں چاہیے کہ لڑائی کا خیال دل سے نکال دو۔ لیکن قیصر ارمانوس نے صلح کے اس پیغام کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب وہ قیدی بن کر سلطان کے سامنے پیش ہوا تو شرم سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ قیصر نے جواب دیا، اگر آپ مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو غلام بنا لیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں تو قتل کرا دیں، اور احسان کرنا چاہتے ہیں تو فدیہ لے کر آزاد کر دیں۔ سلطان نے پھر سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں اس طرح قیدی بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا جاتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ قیصر نے جواب دیا، اگر آپ کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جاتا تو میں آپ کو کوڑے لگواتا۔ قیصر ارمانوس کا جواب سن کر سلطان مسکرا دیا۔ اس نے کہا، تم مجھ پر بالکل رحم نہ کرتے، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ ایسا برا سلوک نہیں کروں گا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جنگی قیدیوں کی قانون کے مطابق فدیہ ادا کرو اور اطمینان سے اپنے دارالحکومت چلے جاؤ۔ فدیہ اس رقم کو کہتے ہیں جو جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں سے لی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قیصر نے فوراً فدیہ دیا اور اسی وقت آزاد کر دیا گیا۔ اس واقعے کو کافی عرصہ بیت چکا ہے، لیکن سلطان کی شرافت اور بہادری کی یہ بات آج بھی لوگوں کو یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گی۔